بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب کریم کے اسم عظیم سے جو خالق ارض و سما ہے، مالک شرق و غرب۔ درود و سلام شان کائنات جان کائنات نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ عامر عثمان عادل اپنے یوٹیوب چینل اور آفیشیل فیس بک پیج پر پاکستان اور دنیا بھر میں بسنے والے سفیران وطن کو سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، کل پورے ملک میں بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی کال پر ملک گیر احتجاجی مظاہرے کیے گئے مبینہ دھاندلی کے خلاف۔ گجرات میں بھی تحریک انصاف کے جتنے ٹکٹ ہولڈرز ہیں، امیدواران ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے مختلف مقامات سے ریلیوں کا انعقاد کیا اور مرکزی مقام گجرات میں طے تھا احتجاج کے لیے کچہری چوک میں۔ تو اب خبر یہ آئی ہے کہ چودھری شاہد رضا سمیت جو دیگر بڑے نام ہیں تحریک انصاف کے، ان کے خلاف ایک نہیں، دو نہیں، تین مقدمات گجرات کے مختلف تھانوں میں درج کر لیے گئے ہیں۔ جی ناظرین، تفصیل کیا ہے اس ماجرے کی اور کس کس تھانے میں پرچہ کس دفعہ کے تحت درج کیا گیا ہے، اور چودھری شاہد رضا کے ہمراہ ان کے باقی ساتھی نامزد ہیں ان ایف آئی آرز میں، لاتعداد ورکرز کو نامعلوم رکھا گیا ہے۔ آئیے آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ گزرے کل پورے ملک میں ایک ملک گیر احتجاج کیا گیا جس کی کال بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اڈیالہ جیل سے دے رکھی تھی۔ بارش اور خراب موسم کے باوجود ریکارڈ کیا گیا کہ پورے ملک کے تمام بڑے شہروں اور مختلف مقامات پر ایک بڑی تعداد تھی جو پی ٹی آئی کے ورکرز کی، رہنماؤں کی، وہ احتجاج کے لیے نکلی، اور روایتی انداز میں پولیس نے ان کارکنوں کے خلاف پکڑ دکڑ، لاٹھی چارج، مار تشدد کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ گجرات میں ایک بڑی تعداد میں ایک بڑی ریلی جو تھی، سب سے بڑی، جس کو ضلع میں رپورٹ کیا گیا، نومنتخب ایم پی حلقہ پی پی 28 چودھری شاہد رضا کی قیادت میں کوٹلہ سے روانہ ہوئی اور گجرات پہنچی، اور اس کے بعد پھر اس پر دھاوا بھی بولا گیا پولیس کی جانب سے۔ اب خبریں یہ ہیں جناب کہ چودھری شاہد رضا ایم پی اے حلقہ پی پی 28 کوٹلہ ارب علی خان، ان کے خلاف تھانہ ککرالی میں، تھانہ بی ڈویژن گجرات شہر اور تھانہ سول لائن گجرات شہر میں 3 مقدمات الگ الگ درج کر لیے گئے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تینوں ایف آئی آرز کا متن ایک جیسا ہے، دفعات بالکل ایک جیسی ہیں، حیرت انگیز طور پر۔ تھانہ ککرالی میں جو ایف آئی آر چودھری شاہد رضا کے خلاف درج کی گئی ہے، اس میں یہ وقوعہ جو ہے وہ 2 مارچ کا بیان کیا گیا ہے، ہفتے کے روز کا، اور وقت جو ہے وقوعے کا وہ 3 بجے کے، 3:15 بج کے تقریباً۔ اور اس ایف آئی آر میں چودھری شاہد رضا کے ہمراہ جو نامزد افراد ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی 25-26 افراد نامعلوم رکھے گئے ہیں۔ اگلی ایف آئی آر جناب درج ہوتی ہے تھانہ سول لائن میں، اور اس کا جو وقت ہے وقوعے کا 2 مارچ کا، یہ کم و بیش کوئی 4:50 کے لگ بھگ ہے، اور اس میں چودھری شاہد رضا کو نامزد کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ 60 سے 65 افراد اس مقدمے میں جو تھانہ سول لائن میں جس کا اندراج کیا گیا ہے وہ نامعلوم رکھے گئے۔ کچھ ساتھی شاہد رضا صاحب کے ان کو نامزد بھی کیا گیا ہے، جس میں ان کے سیکرٹری حق نواز بابر بھی شامل ہیں۔ اور اسی طرح ان ایف آئی آرز میں ناظرین جو ساجد یوسف چھنی ہیں، حلقہ این اے 63 سے امیدوار تھے تحریک انصاف کے، اور تنویر گوندل جو کہ صوبائی اسمبلی جلال پور جٹاں کے حلقہ سے امیدوار تھے، ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے ان ایف آئی آرز میں۔ تیسری ایف آئی آر کاٹی گئی ہے چودھری شاہد رضا اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تھانہ بی ڈویژن میں۔ وقوعہ جو ہے اس کا وقت بھی کوئی 6 بجے کے قریب ہے، اور تاریخ 2 مارچ ہے۔ اس ایف آئی آر میں بھی چودھری شاہد رضا کے ہمراہ کوئی 60-65 افراد ہیں جن کو نامعلوم رکھا گیا ہے۔ دفعات حیرت انگیز طور پر تینوں ایف آئی آرز کی بالکل ایک جیسی ہیں، متن بھی ایک جیسا ہے کہ جی پولیس کی جانب سے ایف آئی آر کا متن یہ ہے کہ ہم کھڑے تھے اور ایک احتجاجی ریلی جو تھی گزری جس کی قیادت چودھری شاہد رضا کر رہا تھا، اور اس کے ہمراہ یہ افراد تھے، اور یہ انہوں نے ڈانگ سوٹے اٹھا رکھے تھے، انہوں نے امن عامہ میں خلل ڈالا، اور انہوں نے روڈز جو تھی وہ بلاک کر کے احتجاج شروع کر دیا، انہوں نے نعرہ بازی کی، لوگوں کو اکسایا اشتعال انگیزی پر، اور یہ جناب وقوعے ہیں تینوں ایف آئی آرز کے۔ تینوں کی دفعات
لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی، امن عامہ میں خلل ڈالنا اور دیگر 148 49 دفعات جو ہیں وہ شامل ہیں۔ لیکن ایک بڑی ہی حیرت انگیز بات تینوں ایف آئی آرز میں بغور دیکھنے پر سامنے آئی کہ ایف آئی آر میں ایک لکھا جاتا ہے کہ تھانہ سے روانگی کا وقت، تو وہ حیرت انگیز طور پر تینوں ایف آئی آر جو ہیں جن کے مختلف ٹائمنگز ہیں، لیکن ان سب کا جو تھانہ سے روانگی کی تاریخ اور وقت ہے وہ بالکل ہو بہو ایک جیسا ہے۔ یعنی تینوں ایف آئی آر اپنے اپنے تھانوں سے، یعنی تھانہ ککرالی سے، بی ڈویژن سے اور گجرات کے تھانہ سول لائن سے 3 مارچ کو صبح 8 بجے روانہ کی گئی۔ اور ناظرین، یہاں آکاش نیازی ہیں گجرات سے، کرائم بیٹ ہے ان کی، بڑے پرانے رپورٹر ہیں، تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ نقطہ نکالا کہ ساجد یوسف چھنی ہوں، تنویر گوندل ہوں، چودھری شاہد رضا ہوں، ان کے خلاف تو مقدمات درج کر لیے گئے، لیکن کیسرا الہی اور سمیرہ الہی جو کہ چودھری شجاعت حسین کی ہمشیرگان ہیں، ان کے نام ایف آئی آر سے نکال دیے گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو مارجن کیوں دیا گیا؟ وہ بھی پیش تھیں، اور ویڈیو وائرل ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ جب تنویر گوندل کو پولیس نے حراست میں لیا تو محترمہ سمیرہ الہی نے ان کو پولیس کی حراست سے بڑی جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چھڑوا لیا، اور ریاست علی سب انسپیکٹر ہیں جو کہ تنویر گوندل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے تھے، ان کو زبردستی کھینچ کر خواتین نے، سمیرہ الہی نے بھی ان کو بازو سے پکڑ کر اتارا، اور پھر تنویر گوندل کو بھی پولیس کی حراست سے چھڑا کر ساتھ لے گئی، اور ببانگے دہل یہ کہہ کر گئی کہ میں اس کو ساتھ لے کر آئی تھی اور اس کو ساتھ لے کر جاؤں گی۔ تو یہ جناب ماجرا ہے کہ چودھری شاہد رضا، ان کے ساتھیوں کے ہمراہ اور جو دیگر افراد ان کے ساتھ ریلی میں شریک تھے، 3 مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ کچھ افراد کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں، اور جو چودھری شاہد رضا کے قافلے میں ایک گاڑی جس پر ساؤنڈ سسٹم نصب تھا وہ بھی پولیس کی حراست میں، جو لوگ گرفتار ہیں اس کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی قبضہ میں لے لی گئی ہے۔ ناظرین، ترجمان چودھری شاہد رضا کا کہنا ہے کہ ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے، اور آج اس ضمن میں چودھری شاہد رضا کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جھوٹی ایف آئی آرز، بے بنیاد مقدمات ہمیں اپنے مشن سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتے، اور پرامن احتجاج ہم کر رہے تھے، یہ ہمارا آئینی حق ہے، دھاندلی کے خلاف ہم اپنا حق مانگنے کے لیے سڑکوں پر آتے رہیں گے، اور اس طرح کے ہتھ کنڈے ہمیں اپنے مشن سے ہٹا نہیں سکتے۔ اور یہ پولیس اور انتظامیہ کے نام ان کا یہ واضح پیغام تھا کہ یہ لونڈی بننے کا کردار نہ کرے اور لوگوں کو پرامن احتجاج کا حق دے۔ ہمارے قافلے میں شامل پرامن لوگ تھے، اور انہوں نے کوٹلہ سے لے کر گجرات جانے تک کہیں رستے میں ایک گملہ تک نہیں توڑا، پرامن احتجاج تھا، اور پولیس کا اس پر ہلہ بولنا اور یوں بے بنیاد مقدمات میں لوگوں کو گرفتار کرنا اور اتنی بڑی تعداد میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمات کا اندراج، یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ اور ناظرین، ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی پیغام تھا اپنے کارکنوں کے نام کہ جناب آپ مایوس نہ ہوں، ہم آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے، اور آپ کی ان جھوٹی ایف آئی آرز میں ضمانتیں اور تمام تر قانونی چارہ جوئی کے لیے ہم ہر ممکن معاونت فراہم کریں گے۔ یہ جناب ماجرا تھا گزرے کل جو احتجاج ہوا گجرات میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔